الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت کی تفسیر چل رہی تھی۔ 8ویں آیت کی تفسیر ہم پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر رہے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم یا تاکید بیان فرمائی، اور اس کے بعد ایک کنڈیشن لگا دی کہ اگر یہ والدین شرک کی دعوت دیں، برائی کی دعوت دیں تو بہرحال ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس پر ہم طویل کلام پچھلے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں، لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا علم دین سیکھ لے کہ جس کی روشنی میں یہ فیصلہ کر سکے کہ والدین جو مجھے آرڈر کر رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تو نہیں۔ اور اسی طرح والدین کو بھی یہ شعور اور اتنا علم حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کا صحیح فیصلہ کر لیں کہ ہمارا یہ حکم، ہماری نصیحت، ہماری تلقین اور جو ہم اولاد کو بات سمجھا رہے ہیں یہ دائرہ شریعت سے باہر تو نہیں جا رہے۔ لہٰذا جب تک علم نہیں ہوگا تو مختلف قسم کی جہالتیں سامنے آتی رہیں گی، کبھی اولاد کی طرف سے منفی رویہ اور غلط رویہ، کبھی والدین کی طرف سے غلط طرز عمل، اور اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدمی علم دین سیکھے، والدین کے کیا کیا حقوق ہیں، شریعت نے ہم پر کیا کیا لازم قرار دیا ہے، ایک مطلب اگر شوہر ہے تو زوجہ کے مجھ پہ کیا حق ہیں، والدین کے مجھ پہ کیا حقوق ہیں۔ اسی طرح والدین یہ دیکھیں کہ اولاد کے، بہو کے، گھر کے اور دیگر افراد کے ہم پر، یا ایک مسلمان کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کے لیے کیا حق اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائے ہیں، ان سب کو ملحوظ رکھ کر پھر ہم فیصلے کریں گے اور حکم جاری کریں گے تو بہتر رہے گا، ورنہ بہت خطرناک قسم کی صورتحال سامنے آئے گی، جیسے کہ معاشرے میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ضرور ہم انہیں نیک لوگوں میں شامل فرما دیں گے، داخل فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعدہ فرما لیا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، دو چیزیں بیان فرمائیں، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ نیک عمل بھی کرے گا تو ضرور انہیں نیکوں کے ساتھ شمار کر لیا جائے گا، شامل کیا جائے گا، اور جنت میں ان نیکوں کے ساتھ ہی داخل کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو وہ نیک عمل میں کوتاہی نہ کریں۔ اور یہ بارہا میں اس طرف اشارہ کرتا ہوں کہ بعض رہنما بن جانے والے حضرات جو اپنے آپ کو رہنما کہتے ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ وابستگی ہی کافی ہے، اب اگر تمہارے نیک عمل میں کوتاہی اور کمی بھی رہی تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں بروز قیامت نجات دلوا دیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ نیک عمل کرنا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ نبیوں نے، انبیاء علیہم السلام نے، صحابہ کرام نے، اولیاء عظام نے، کیا انہوں نے کوئی نیک عمل ترک کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ صاحب ایمان بھی تھے اور استقامت کے ساتھ نیک عمل کرتے تھے۔ تو نیک عمل ضروری ہے۔ یہ سمجھنا کہ جی نیک عمل نہ کریں، صرف ایمان ہم لے آئیں، مسلمان ہیں تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی، ہاں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن عظیم میں نیک اعمال کو بھی ایمان کے ساتھ بیان فرمایا، جس سے ثابت کر دیا اور واضح اشارے فرما دیے کہ ایمان لانا بھی کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ اگر نیک عمل نہیں کریں گے تو وہ انعامات حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جو ایمان اور نیک عمل اختیار کرنے والوں کو حاصل ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، فَإِذًا، پھر جب اوذِیَ فِی اللَّہِ، انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ منافقین کے حق میں آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ یہی کہا کرتے تھے ہم ایمان لے کر آ گئے، اور جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت، آزمائش آتی تھی تو کہتے تھے، ڈرتے تھے، خوفزدہ ہو جاتے تھے، بولتے تھے کہ بھئی یہ لوگوں کی طرف سے جو آزمائش آئی ہے یہ تو بالکل اللہ کے عذاب کی طرح ہے۔
تو جیسے اللہ کے عذاب سے ڈر کر اطاعت کرنی چاہیے تھی، ایسے ہی مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کے خوف کی وجہ سے وہ ایمان سے دور ہو جاتے تھے، پیچھے ہو جاتے تھے۔ گویا کہ وہ اتنا اس کو عظیم سمجھتے تھے کہ یہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں پر یہی سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، مخلوق کی طرف سے آنے والی آزمائش کوئی بڑی نہیں ہے، اس کا اللہ کے عذاب سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لہٰذا فوقیت اللہ کے عذاب کو دینی چاہیے، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی آزمائش کو نہیں۔ لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈر کر اطاعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، مخلوق کی مخالفت کے خوف کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے راستے کو ترک نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ منافقین نے کیا۔ مزید آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور ضرور اگر آئے کوئی مدد اللہ تبارک و تعالی تیرے رب کی طرف سے، یعنی مسلمانوں پہ کرم نوازی ہو، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح نہیں جانتا جو کچھ جہان بھر والوں کے دلوں میں ہے؟ یعنی سب لوگوں کے دلوں کا حال اللہ پر واضح ہے، منکشف ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں، مخلوق سے ڈر جاتے ہیں کفار وغیرہ سے، اور کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا عذاب کی طرح ہی ہے جیسے دنیا والوں کا عذاب ہے، لہذا اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور وہ اسلام سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کرم نوازی واضح طور پر دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو مسلمانوں کے پاس پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ایک منافقانہ رویہ ہے اور غلط رویہ ہے۔ لہذا اس کی روشنی میں آج ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی طرف سے آنے والی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی مثل سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ منافق نہیں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن منافقانہ خصوصیت، ایک منافقانہ وصف ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے غلطی سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ حرام کماتے ہیں، عمل سے دور ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال اور سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، ناجائز کاروبار کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے روزی کماتے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، دنیا کا تقاضا ہے، دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو فلاں ہم سے پیچھے ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو فلاں ہم سے ناراض ہوگا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو معمولی سمجھ کر دنیا کے عذاب کو بڑا سمجھتے ہوئے وہ اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس پر ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا کہ یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، یہ منافقین کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والے فتنوں سے خوفزدہ ہو کر اللہ کے عذاب کو فراموش کر کے ان فتنوں سے بچنے کے لیے عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، چاہے وہ دین کی خلافی کیوں نہ ہوتا۔ اور اسی طرح آج کل ہو رہا ہے کہ ہم صرف دنیا کے تقاضوں کے لیے اور دنیا والوں کے خوف کی وجہ سے بہت سارے نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس عذاب کے برابر ہوگا، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا اور آخرت میں اس نے گرفت فرما لی تو کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا کو فوقیت دیں۔ لوگ تو چند سال ہمارے ساتھ ہیں، پھر ہمیں مر جانا ہے، قبر میں پہنچنا ہے، تو یہاں دنیاوی تقاضوں کے لیے جو ہم نے عمل کیے تھے، اللہ تعالیٰ کی گرفت کو نظر انداز کر کے یہ ہمیں قبر میں کتنی راحت پہنچائیں گے، اس پر تفکر کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھیں اور بالکل دنیا کی اس انداز سے پرواہ نہ کریں کہ اگر میں یوں کروں گا تو یہ اندیشہ کہ یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں ویسا ہو بھی جائے۔ ہزارہ لوگ اس وقت بھی دنیا میں دین پر استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امداد فرما رہا ہے، تو آپ کی بھی فرمائے گا، اس لیے ہمت کرنی ہوگی، اور قطعاً لوگوں کے عذاب سے یا لوگوں کی طرف سے پہنچنے والے فتنوں کے خوف کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی اگر کسی کے اندر یہ روش ہو
کہ وہ مطلب دینداروں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب کسی اندیشہ اور فتنہ دیکھتا ہے تو ان کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ پھر جب یہ دیکھتا ہے کہ ان کو عزت حاصل ہو رہی ہے یا کوئی مقام مل رہا ہے تو پھر فوراً ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی غیر مناسب طریقہ ہے، یہ منافقین کا طرز اور طریقہ ہے، مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہے۔ دینداروں کے ساتھ ہی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان پر آنے والی وقتی آزمائشوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ دینا، اور جب وہ آزمائش ختم ہو ان کو عزت ملے تو فوراً ان کے ساتھ آ کر اپنے آپ کو ان کا ساتھی بتانے کی کوشش کرنا، یہ غیر مناسب طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے مزید اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ تعالیٰ خوب نہیں جانتا جو کچھ تمام جہان بھر والوں کے دلوں میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم کی بہت ہی زیادہ وسعت ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، بہت عظمت والا ہے۔ ہر شخص اپنے دل میں ہزار ہا باتیں سوچ رہا ہوتا ہے، بہت سو نے نفاق چھپایا ہوتا ہے، بعضوں کا دل ایمان سے معمور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے کس کی کیا قلبی کیفیت ہے کیا نہیں۔ اگر آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے 10 افراد اگر ہوں بالفرض اور ان سب کے قلبی خطرات آپ کو پتہ چل جائیں کہ کیا دل میں بات آ رہی ہے، تب بھی ہم ان پہ توجہ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی ایک لمحے کے اندر 50 باتیں سوچ لیتا ہے، ایک لمحے میں یہاں، ایک لمحے میں وہاں، ایک لمحے میں تیسری چیز کے بارے میں۔ ہم کیسے سب کو واچ کریں گے، کیسے ان کے ان خطرات کو ذہن میں محفوظ رکھیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں اربوں خربوں لوگ، جانوروں وغیرہ کے اندر جتنے بھی قلب میں ان کے خیالات آ رہے ہیں سب پر مطلع ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب پر یکساں توجہ ہے، اور یہ توجہ اسے کبھی تھکاتی بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظیم قدرت والا ہے، اور یہ اللہ کا اسی کا ذات کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، ہمیں مسلمان کیا، اور ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی، پہچان عطا فرمائی۔ اگر ہم یہ پہچان حاصل نہ کر پاتے تو شاید اس ذات کے ساتھ کسی اور کی عبادت کر رہے ہوتے، اس ذات کو چھوڑ کر کسی اور معاذ اللہ غلط قسم کے جو باطل خدا ہیں ان کو اپنا خدا سمجھ کر بیٹھے ہوتے اور ہلاک و برباد ہو جاتے۔ یہ لمحہ شکر بھی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دے گا ان کو جو ایمان لائے، اور انہیں بھی جو منافق ہوئے، جنہوں نے نفاق اختیار کیا۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اعلان فرما دیا کہ سب کے قلب کے احوال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تو جانتا ہے، لوگوں پر بھی یہ چیز منکشف کر دے گا کہ کس کس کے دل میں ایمان ہے اور کون کون منافقت کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ پھر جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب تک منافقین کا پردہ رہا، اور جب اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا تو بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر اقدس پر بیٹھ کر باقاعدہ نام لے کے منافقین کو باہر نکالا، اے فلاں من فلاں تو منافق باہر نکل جا۔ یہ اللہ کے حکم سے تھا، تو واضح فرما دیا، مومن بالکل علیحدہ ہو گئے اور منافق بالکل علیحدہ ہو گئے۔ اب آگے جو آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یہ بھی بہت ہی قابل توجہ آیت ہے، اور اس دور میں اس آیت کے بہت سے مصداق نظر آئیں گے۔ یعنی جو آیت میں مضمون بیان کیا گیا ہے یہ مضمون بہت سے لوگوں کے حق میں سچ ثابت ہو جاتا ہے، لہذا بہت توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کہاں ان لوگوں نے جو کافر ہوئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کیا کہا کہ اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے پر چلو، ہمارے راستے کی پیروی کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں جب مطلب شروع اسلام تھا، بہت سے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، کفار نے ان کو روکنے کی کوشش کی، تو جواب میں صحابہ کرام کا جواب یہی تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دیں گے، ہماری وہاں گرفت ہوگی۔ تو اس کے جواب میں وہ کفار کہا کرتے تھے کہ تم بے فکر رہو، تم ہمارا راستہ اختیار کرو، اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوگا وہ بوجھ ہم اٹھا لیں گے، بس تم کرتے رہو۔ تو اس کا رد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہم لکاذبون بیان فرمایا کہ بے شک وہ ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں، وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ آج کل کے دور میں بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے
کہ والدین دین کی راہ سے پہلے روکیں گے۔ اولاد اگر یہ کہے گی کہ نہیں آخرت میں گرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کر لے گا، تو معاذ اللہ بڑے دلیرانہ انداز سے کہتے ہیں تمہاری پکڑ ہوگی نا ہم بھگت لیں گے، بس تم جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانتے رہو۔ تو یہ معاذ اللہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح بہت سے ڈبے پیر جو ہیں، جعلی قسم کے پیر ہیں، یہ بھی اسی طرح گمراہ کرتے ہیں کہ جب کوئی مرید ان کے پاس آیا اسے بیعت کر لیا، اور بیعت کرنے کے بعد پھر اسے گناہوں پہ دلیر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، جو مرضی کرو، ہم موجود ہیں، ہم تمہارا بروز قیامت بوجھ اٹھائیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اگر واقعی کوئی اس قسم کا عمل کرتا ہے کہ مرید کو گناہوں پر دلیر کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے اکابرین اسلام نے اپنے مریدین کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، لیکن اس کے جواب میں یہ معاذ اللہ نہیں کیا کہ مریدین کو گناہوں پر دلیر کر دیا ہو، بلکہ جیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں بروز قیامت اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میرے سارے مریدین کو داخل جنت نہ کر دیا جائے۔ اس قسم کے اقوال موجود ہیں، لیکن کیا یہ اس لیے بیان فرمائے گئے تھے کہ آپ اپنے مریدین کو گناہوں پر دلیر کرنا چاہتے تھے؟ بالکل ایسا نہیں، بلکہ آپ تو گریف فرماتے تھے، نیکی کی تلقین کرتے تھے۔ آپ باقاعدہ وعظ کی محفل آپ قائم کرتے تھے جس میں 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ یہ اس دور کا 70 ہزار کا اجتماع، آج کل کا تو اگر آپ اس کے مقابلے میں لاکھوں کا اجتماع کر لیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اس زمانے میں 70 ہزار افراد دور دراز سے سفر طے کر کے وہاں پر آتے تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی مائک کے اس 70 ہزار کے مجمع سے خطاب کرتے تھے۔ اور اس زمانے کے لوگ یہ کہتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ درج ہے، آپ اٹھا کے پڑھیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جیسے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے پاس واضح طور پہ پہنچتی تھی، ایسی جو 70 ہزارواں شخص تھا اس کے پاس بھی بالکل واضح طور پہ پہنچا کرتی تھی۔ تو سب بطریق کرامت آپ تبلیغ فرماتے تھے، تو 70 ہزار کا مجمع اور واعظ و نصیحت آپ فرماتے تھے۔ تو آپ ہمارے اکابرین نے کبھی بھی لوگوں کو معاذ اللہ گناہوں پر دلیر نہیں کیا۔ یہ آج کل کے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً پیر بننے کے قابل نہیں ہیں، اور وہ اپنے آستانوں کی آرائش، زیب و زینت اور انہیں آباد کرنے کی خاطر اس قسم کی اجازتیں مریدوں کو دے دیتے ہیں گناہوں کی، اور پھر اس پہ یہ مطلب مزید کرتے ہیں کہ ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ بس ہمارا آستانہ زندہ رکھو، ہماری جیبیں گرم کرتے رہو، نذرانے پیش کرتے رہو، اس کے بعد جو مرضی چاہے کرو۔ یہ غلط رویہ، غلط طریقہ ہے، اور یہ کفار کا طریقہ تھا۔ اسی طرح بعض اوقات دوست ہوتے ہیں اسکول کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یہ دیکھا ہے کہ ایک اگر دوست نیکی کی طرف مائل ہوا تو دوسروں سے سمجھائیں گے، بھئی یار تم کیا کر رہے ہو، چھوڑو، یہ کیا تم دین کی طرف مائل ہو گئے، انجوائے کرو اپنی زندگی کے ساتھ۔ اب اگر وہ سامنے والا کہتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کا خوف ہے، تو بولتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں، ہم اٹھا لیں گے یہ۔ تو یہ سب غلط طریقہ ہے اور کفار کا طریقہ ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہمارا کلام مزید بھی جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔